بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی قربانی کے دن شروع ہوتے ہیں، خاص طور پر قربانی کے ایام، جس دن قربانی کرنی ہوتی ہے، تو لوگ خون کے بارے میں مختلف قسم کے سوالات پوچھتے ہیں۔ قربانی کا خون جسم پر لگ چکا ہے، کپڑوں پر لگ چکا ہے، آیا ان کی وجہ سے نماز ادا ہوگی، غسل کرنا پڑے گا؟ تو بہت واضح مسئلہ ہے، بہت آسان حل ہے کہ وہ خون جو جانور کی گردن سے نکلا، یعنی ذبح کرتے ہوئے اس کی رگوں سے نکلا ہے، یہ خون نجس ہے، یہ ناپاک ہے۔ اگر وہ خون اس کے جسم پر لگا ہوا ہے، قربانی کا جانور ذبح ہو چکا، اس کے جسم سے خون نکل چکا، اب اس کا گوشت کاٹتے وقت اس کے گوشت سے خون نکلتا ہے، اس کے گوشت پر خون نکلا ہوا ظاہر ہوتا ہے، وہ خون پاک ہے، وہ گوشت کے حکم کی طرح ہے، اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ وہ خون جو آپ کے کپڑوں پر لگا لیکن جانور کی گردن سے نکلا، اس کی رگوں سے نکلا، وہ خون اگر 1 روپے کی مقدار سے زیادہ پھیلا ہوا ہو اور آپ کے کپڑوں پر لگا ہے، آپ کے جسم پر لگا ہے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسے خون کو صاف کرنا ضروری ہوگا۔ اگر 1 روپے کی مقدار کے پھیلاؤ سے کم ہے تو اس صورت میں نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ خون قربانی کے جانور کے جسم پر لگا ہوا تھا اور وہ آپ کے کپڑوں کو لگ گیا، اس کے گوشت کو کاٹتے وقت خون آپ کے کپڑوں پر لگ گیا، تو وہ جتنا بھی لگ جائے وہ ناپاک نہیں ہے، اس سے آپ کی نماز کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ ایسے ہی بعض لوگ ان ایام میں ایک بہت بڑی بدعت، خرافات یہ کرتے ہیں کہ قربانی کا جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو مختلف نظریات کی بنیاد پر اپنے پاؤں کو قربانی کے جانور کا جو خون نکلا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ وہ جانور کا خون جو رگوں سے نکلا ہے وہ ناپاک اور نجس ہے۔ تو ناپاک اور نجس چیز سے دور ہونے کا اسلام نے حکم دیا ہے، لہٰذا ایسے خون کے اندر پاؤں ڈالنے سے بچا جائے۔ ایسے ہی قربانی کے جانور سے چربی نکلتی ہے، وہ چربی بالکل حلال ہے، پاکیزہ ہے، چاہے اس چربی کو آپ کھانے میں استعمال کر لیں، چاہے اس کا گھی بنا کر رکھ لیں، چاہے اس کا صابن استعمال کرنے کے لیے بنا کر رکھ لیں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اب آپ نے قربانی کا جانور خریدا اور قربان بقرہ عید آنے سے پہلے وہ جانور ختم ہو گیا، مر چکا۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، صاحب حیثیت ہیں، آپ پر قربانی واجب تھی، تو اب اس مرے ہوئے جانور کے بدلے میں دوسرا جانور خریدنا، اس کی قربانی کرنا آپ پر واجب ہے۔ لیکن اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، آپ پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ جانور مر چکا ہے، تو دوسرے جانور کی گنجائش نہیں ہے، تو آپ کے لیے قربانی کا جانور خریدنا ضروری نہیں۔ ایسے ہی اگر جانور بیمار پڑ جاتا ہے، جیسے آج کل گرمیوں کے دن ہیں، بعض دفعہ جانور بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اس میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، صاحب حیثیت ہیں، تو قربانی کا جانور اور خریدیں جو اعلیٰ قسم کا ہو، بہت ہی مضبوط ہو، تو پہلے والے جانور کو بھی صدقہ کر دیں، دوسرے والا جانور بھی قربان کرنا آپ پر ضروری ہے۔ ایسے ہی عام طور پر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم قربانی کا جانور ادھار لے کر کر سکتے ہیں، قسطوں پر لے کر کر سکتے ہیں؟ اس میں بڑی موٹی واضح بات یہ ہے کہ جس چیز کے آپ مالک ہیں اس کی قربانی کر سکتے ہیں، جس چیز کے آپ مالک نہیں اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ جس چیز کے آپ مالک بنے ہیں، چاہے آپ یکمشت آپ نے وہ رقم ادا کر دی، قربانی جائز ہے، چاہے آپ نے ادھار لے کر قربانی کا جانور ادھار پر لیا، پیسے ادا کر دیے، مالک بن چکے ہیں، قربانی جائز ہے۔ اور قسطوں پر اگر جانور آپ نے لیا ہے اور اس کی قسطیں تقریباً جب آدمی ادا کرتا ہے، مالک بن جاتا ہے، اس کے بعد ہی اس کی قربانی جائز ہے۔ صرف جانور کو بک کروا لینے سے قربانی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ بک کروا لینے سے قربانی
بے مکمل نہیں ہوتی، بے تام نہیں ہوتی، آدمی مالک نہیں بنتا، اور جس چیز کا آدمی مالک نہیں بنتا، صرف آرڈر دیا ہوا ہے، تو اسی کو قربانی کرنا جائز نہیں ہوتی، بلکہ قربانی کے جانور کا مالک بننا، وہ کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، مالک بننے کے بعد ہی قربانی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ قربانی کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ مع السلام۔